الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم۔ جو میں نے آیت مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ بڑی فحش قسم کی حرکات کرنے والی اور بڑی بے حیا قسم کی قوم تھی، اور دنیا میں اس جیسی قوم، ان جیسی حرکات کرنے والی قوم اور کبھی نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکات کو اس ایک آیات میں بیان فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، میری مخالفت نہ کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، اپنی بری حرکات سے توبہ طیب ہو جاؤ، بری خصلوں کو چھوڑ دو۔ لیکن قوم نہیں مانتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتی تھی، ایمان نہیں لائی، الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتی تھی۔ تو اس قوم کے اندر بہت سارے جرائم تھے، بہت ساری برائیاں تھیں، جن میں ڈاکہ ڈالنا، قتل و غارت کرنا اور لوٹ مار کرنا، قافلوں کو لوٹ لینا، لوگوں کا راستہ روکنا، آوازیں کسنا، دور سے کسی کو یوں کھڑے ہو کے آواز دینا، دور سے آوازیں کسنا، یہ سارا کچھ جو ہے قوم لوط کی عادت تھی۔ اسی طرح آپس میں جانوروں کو لڑواتے تھے، مرغے لڑواتے تھے۔ یہ مرغے لڑانا، جانوروں کو آپس میں لڑوانا اور تماشا دیکھنا، یہ بھی قوم لوط کا شیوا تھا۔ اور اسی طرح کبوتر بازی، یہ بھی قوم لوط کا شیوا ہے۔ اس لیے تو علماء نے کبوتر بازی کو ناجائز کہا ہے۔ اور ایک تو اس میں کبوتر بازی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کبوتر بازی ہو رہی ہے، دوسرا پھر وہ سیٹیاں مارتے ہیں کبوتر کو واپس بلانے کے لیے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سیٹیاں ماری جاتی ہیں، آوازیں کسی جاتی ہیں، کنکر مارے جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ قوم لوط کا تھا، اور یہ فحش حرکات بھی قوم لوط میں تھی۔ اسی طرح کسی کو دیکھ کر جو ہے ان کو آوازیں کسنا، یہ بھی قوم لوط کا شیوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں برائیاں قوم لوط میں تھی۔ لواقت کی بیماری تھی، نوجوان لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے، اپنی خواہشات جو ہے مردوں سے پوری کیا کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑتے تھے۔ یہ عادات اور یہ غلط حرکات ان کے اندر تھی۔ پھر مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے برہنہ ہو جاتے تھے، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے سب کے سامنے بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ یعنی ہر قسم کی گندی حرکات جو ہے وہ اس قوم کے اندر قوم لوط میں پائی جاتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بہت بری حرکات پر اتر آئے ہو،
ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے دنیا بھر میں کوئی ایسی قوم نہیں آئی۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو، راستہ روکتے تھے، نوجوانوں کو دیکھ کر ان کا راستہ روکتے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی عام مجلسوں کے اندر بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم کا جواب آگے یہ ہوتا تھا کہ اس کے جواب میں قوم کہتی کہ اگر آپ سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ، قالوا ائتنا بعذاب اللہ، اگر آپ سچے ہو تو عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ قوم کہتی ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جب بے بس ہو گئے، قوم نے نہیں مانا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے رب اے پروردگار اس مفسد قوم، اس فاسد قوم پر میری مدد فرما، یعنی اس قوم پر عذاب نازل کر دے، میری مدد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر یہ عذاب بھیجا اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس قوم نے اپنی جو جگہ تھی، جو ان کی گھر تھے، ان کے نیچے انہوں نے تہ خانے بنائے تھے، اس میں گندھک جمع کی ہوئی تھی، اور وہاں پر آگ لگی اور آگ سے وہ زمین تپی، زمین تپنے کے بعد وہ پھٹ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ ہوا میں اڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پٹک دیا، اور پھر یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ سطح زمین سے کئی 100 فٹ نیچے تک ان کی بستیاں چلی گئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، یعنی زمین کو بالکل اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، اور زمین میں ان کی بستیاں اتنے گہرائی میں چلی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے اندر یہ عادات ہوتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بعض جگہوں پر یہ حرکات پائی جاتی ہیں، لوگوں میں اس قسم کی بے حیائی، فحاشی، عریانیت، آوازیں کسنا، اور پھر جو ہے کبوتر بازی، جو ہے سیٹیاں مارنا، چکر مارنا، یہ ساری چیزیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ اور یہ سارا کچھ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو صفاستی سے مٹا دیا۔ قوم لوط کو پوری کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا۔ یہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا کہ یہ قوم اب زمین پر باقی رہے اور مزید لوگوں کو گمراہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا، اور یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ملک کے شام کے اندر تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کے بیٹے تھے، تو سگے بھتیجے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، اور وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اور کسی مہمان کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے جب تک اس کی اچھی مہمان نوازی نہ کر لیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بچھڑا تلوایا اور ان کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ آپ کی مہمان نوازی میں کر رہا ہوں، یہ بچھڑا ہے، اس کو کھائیں آپ۔
تو فرشتے اب وہ کھاتے نہیں، اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، کیونکہ وہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا خوف لاحق ہوا، کیونکہ اس زمانے میں یہ ایک دستور تھا کہ جو کسی کے گھر سے جا کر کھانا نہیں کھاتا تھا تو اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کا دشمن ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ تو جب انہوں نے فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا، منع کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا خوف لاحق ہوا کہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، یہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشان ہوتا انہوں نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم آپ کی طرف خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور قوم لوط کے لیے عذاب کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے، اس قوم کو غرق کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے بیٹے کی بشارت سنائی اور فرمایا کہ آپ کے ہاں حضرت سارہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت سارہ کے بطن سے ہیں۔ اور یہاں پر ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا کر رہے ہیں اور ایک نسب کو جو ہے اس سے سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ختم کر رہے ہیں، تباہ کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اسحاق علیہ السلام سے بھی آگے سلسلہ چلا، اللہ نے نبی بھیجے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق سے پیدا ہوئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اور بھی کئی سارے انبیاء پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور میں نے پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ در سلسلہ نبیوں کو بھیجا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ سلسلہ چلایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور پھر اس کے بعد ان فرشتوں نے کہا کہ آپ کو ہم خوشخبری سنا کر پھر ہم اس کے بعد آگے جائیں گے، ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، نبی کے پاس اب لوگ آ گئے، مہمان بن کے، فرشتے انسانی شکل میں آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا پیش کر رہے، کھا نہیں رہے، خوف زدہ ہو رہے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو سمجھ جاتے کہ فرشتے ہیں، ایک تو کھانا تیار ہی نہیں کرواتے، کھانا تیار ہو گیا کھاتے نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں ہے یہ فرشتے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہیں۔ جب انہوں نے بتایا تو جب پتہ چلا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرشتے ہیں، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر ان کے پاس سے یہ فرشتے پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، قالوا انا مهلكو اهل هذه القرية، ہم جو ہے اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان اهلها كانوا ظالمین، یقیناً وہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں۔ قال ان فيها لوطا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً خیال آیا کہ وہاں تو میرے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، وہ بھی اس قوم میں رہتے ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ فرشتوں سے کہنے لگے وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ قالوا نحن اعلم من فيها، فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں لوط علیہ السلام ہیں۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، کہ ہم ان کو اور ان کے اہل کو بچا لیں گے، نجات دے دیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچے گی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سوال جواب کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں لوط علیہ السلام ہیں، ہم ان کو بچا لیں گے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً اپنے بھتیجے کا خیال آیا، اور ایک تو یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ جہاں نبی ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو عذاب آنے سے پہلے وہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر عذاب آئے گا، اس سے پہلے آپ اپنا علاقہ چھوڑ دو، دوسری طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھی حکم ہو گیا کہ آپ نے صبح ہونے سے پہلے راتوں رات یہ علاقہ چھوڑ دینا ہے، یہاں سے ہجرت کر کے چلے جانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بھتیجے کی فکر ہے، لوط علیہ السلام کی فکر ہے۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی فکر انسان کو ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت لوط علیہ السلام سے خونی رشتہ ہے، سگے بھتیجے، اور دیکھیں کتنی تڑپ ہے کہ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بھتیجے کا کیا ہوگا۔ تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی فکر ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تڑپے۔ مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ مسلمان بھی تکلیف میں آ جائے کہ میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں اس کی جو ممکن ہے مدد کر سکوں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل جو ماحول اور جو معاشرے کا جو دستور بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر مرتا ہوا کوئی دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ مر رہا ہے میں تو ٹھیک ہوں، یہ وہاں سے کلٹی ہو جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کو نقصان پہنچتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، ہاں خیر ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے میں تو ٹھیک ہوں، بس یہ یہاں سے چلا جائے گا، کوئی اس کی مدد نہیں ہے، کوئی اس کے لیے آگے بڑھ کر کوئی ہمت نہیں کرتا۔ آج تو ہمارا یہ دستور بن چکا ہے اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، اور اسی وجہ سے تو مسلمان تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے تو مسلمان جو ہے ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور مسلمان زوال کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب کافر یہی چیز تو مسلمانوں کے اندر پیدا کر رہا ہے کہ ان کو آپس میں تقسیم کر دو، آپس میں الجھا کے رکھ دیا، مسلکوں کا اختلاف پیدا کر دیا، آپس میں مسائل کے اختلاف میں ڈال دیا، آپس میں جو ہے اور بہت سارے برے کاموں میں انسانوں کو لگا دیا، اور بہت سارے میڈیا پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جن کو پیمنٹ ہوتی ہے، جن کو وہاں سے جو ہے تنخواہیں ملتی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو بس گمراہ کرنا ہے، ان کو جو ہے تقسیم کر دینا ہے، مسائل کے اندر اختلافات ڈال دینے ہیں، اور بہت سارے جو ہے مسائل ہیں مسلمانوں کے ان کے اندر اختلاف ڈال دینا ہے، مسلمان تقسیم ہو جائے گا۔ ایک کہے گا کہ پتہ ہی وہ صحیح ہے، وہ کہے گا وہ صحیح ہے، وہ تیسرا کہے گا نہیں یہ صحیح ہے، پر آپس میں ایک دوسرے جھگڑ رہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہی تو یہود و نصارہ کی سازش ہے۔ اور مسلمان اور اکثر مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کو اور یہ ٹی وی کو اپنا قبلہ کعبہ بنا لیا ہے، جو وہاں پر جو آدمی بات کرے گا سمجھیں گے کہ بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بات کہہ رہا ہے۔ مسجد میں اگر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ پرانی باتیں کرتے رہیں گے، ان کو تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، بس یہ پرانی باتیں اور یہی قرآن و حدیث کی بات لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ مولوی کی بات پر اتنا یقین انسان کو نہیں ہوتا جتنا اس ٹی وی والے کی بات پر ہوتا ہے، اور یہ ٹی وی والے لوگ جو پیسے کھا کر یہود و نصارہ ان کو بٹھاتے ہیں وہاں پر ٹیبل ٹاک کرواتے ہیں، اور پھر یہی لوگ جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور مسلمان تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی محبتیں ختم ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردیاں ختم ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کا کوئی ہاتھ بٹانا یا اس کی مدد کرنا، یہ حص مسلمانوں کے اندر سے، انسانوں کے اندر سے ختم ہو گئی۔
تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ پہلے مجھے اپنے بھتیجے کی فکر ہے کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو بچا لیں گے، ان کے جو کچھ ایمان والے جو اہل و عیال ہیں ان کو بھی بچا لیں گے، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہوگی، وہ پیچھے رہ جائے گی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ، پھر جب وہ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام بڑے غمگین ہو گئے، بڑے پریشان ہوئے کہ وہ قوم کی حرکات تو جانتے تھے کہ وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ یہ غمگین ہو گئے کہ فرشتے نوجوان تھے، داڑھیاں نہیں تھی اور بڑے سفید لباس میں تھے، بڑے جو ہے نورانی چہرے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اب ان کو اگر اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتا تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ مہمان کی مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ اگر میں ان کو گھر میں جگہ دیتا ہوں، مہمان نوازی کرتا ہوں، تو یہ پھر میری قوم کو پتہ چل گیا تو وہ میرے گھر کا گھیراؤ کر لیں گے، سارے یہاں جمع ہو جائیں گے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی چونکہ وہ اس قوم میں سے تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی، یہ مخبری کرتی تھی، اور اس نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ گھر میں نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ ساری قوم آ کر وہاں جمع ہو گئی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہیں کہ اب کیا کروں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ قالوا لا تخف ولا تحزن، آپ خوف نہ کریں، غم نہ کھائیں، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور آپ کے اہل کو بھی، الا امرأتک، آپ کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والی ہوگی، عذاب میں آئے گی۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء ما كانوا يفسقون، اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اور آسمان سے عذاب نازل ہوا اس وجہ سے کانوا یفسقون، یہ لوگ فاسق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جائیں، آسمان تک لے جا کر وہاں سے پھر ان کو الٹ دیا گیا، زمین پر پٹخ دیا گیا، اور پھر ان پر پتھر برسائے گئے، آسمان سے پتھر برسے، بالکل ان کا قیمہ کر دیا گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور یہ عبرت ہے، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا کر یہ بتا دیا کہ ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی، کیا کرتے تھے، اور کیوں ہم نے ان کو ہلاک کیا، یہ انجام ان کا کیوں ہوا ہے۔ اس لیے ان کے اس انجام سے عبرت حاصل کرو۔ یہ عقل مند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشان عبرت بنایا، اس قوم کو ہلاک کیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم مدین یہ اردن کی طرف تھی، اردن کے علاقوں میں قوم مدین تھی، اور مدین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی تھی جن کا نام کتورہ تھا، ان کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان سے جو لوگ پیدا ہوئے یہ فاسق، فاجر، مشرک اور اس طرح کے بے ایمان اور غلط قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وارجو الیوم الآخرہ، اور قیامت کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ کرو، فساد نہ مچاؤ زمین میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم مدین، اس کے اندر یہ برائی تھی کہ ایک تو شرک بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے، دوسرا ان کے اندر ملاوٹ، ناپ تول میں کمی یہ بہت زیادہ تھی، ملاوٹ کرتے تھے، اچھی چیز میں کوئی دو نمبر چیز ملا کر اس کو اچھا کر کے بیچ دیا، دودھ ہے تو اس میں پانی ملا کر بیچنا، اسی طرح تول رہے، وزن کر رہے ہیں تو اس کے پیمانے میں ہیر پھیر کرنا،
اگر بٹوں کے ساتھ اس کو جیسے کلو کے حساب سے تول رہے ہیں تو بٹوں میں ہیرا پھیری کرتے تھے، اور اگر ناپ کر لیتے تھے کسی سے کوئی چیز تو اس کے بٹے انہوں نے الگ رکھے ہوئے تھے، ان کا پیمانہ پورا ہوتا تھا، لیکن جب یہ لوگوں کو کوئی چیز فروخت کرتے تھے اس کے بٹے انہوں نے علیحدہ رکھے ہوئے تھے۔ ترازو کے نیچے بٹے لگا لینا تاکہ اس میں وزن کم آئے، چیز کم آئے اور ترازو پورا وزن بتائے، اس میں بٹے نیچے لگا لینا، مقناطیس لگا لینا، یہ بھی قوم شعیب کا شیوا تھا۔ اور بھی بہت ساری برائیاں، سود ان کے اندر تھا، قمار ان کے اندر تھا، یہ ساری برائیاں قوم شعیب کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو بھی ہلاک کر دیا، یہ بھی اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا اور ایک سخت قسم کی آواز آئی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، سخت قسم کی آواز آئی جن سے ان کے دل پھٹ گئے، ان کے سینے پھٹ گئے، ان کے جگر پھٹ گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار زلزلہ بھیجا، اور جس زلزلے سے اللہ تعالیٰ نے پوری بستیوں کو ہلا کے رکھ دیا، زمین کو ہلا کے رکھ دیا، اور ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی، اس ہوا کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہوا میں اڑا کر زمین میں پھینکا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا اور صفاستی سے مٹا دیا، اور بتایا ہے کہ یہ عذاب جس کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ آج آپ بتائیں کہ یہ ساری کام آج ہمارے دور میں نہیں ہو رہے۔ آج تاجر بے ایمانی نہیں کر رہا، دودھ والا بے ایمانی نہیں کر رہا، کپڑے تو ناپنے والا بے ایمانی نہیں کر رہا، کوئی بھی ترازو کے ساتھ کوئی چیز تول رہا ہے تو اس میں بے ایمانیاں نہیں ہو رہی۔ آج ہمارے معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم بچے ہوئے تو یہ ہمارے نبی کی دعا ہے۔ ہمارے نبی جاتے جاتے دنیا سے جاتے جاتے دعا کر کے گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے۔ اور جب گزشتہ قوموں کے عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، جب یہ آیتیں آئیں، واقعات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، روتے تھے کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کی امت کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج ہم بچے ہوئے ہیں، ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت والے نبی کی دعائیں سمجھیں، اس کی رحمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک ہمیں باقی رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں ہلاک کیا، ہم پر عذاب نہیں آیا۔ تھوڑا تھوڑا عذاب تو کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، کسی جگہ زلزلہ آ گیا، کسی جگہ طوفان آ گیا، گھر گر گئے، لوگ اس میں بہہ گئے، تھوڑا تھوڑا عذاب آتا ہے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کر لیں، لیکن بیک وقت پوری قوم کو ہلاک کر دینا، یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر نہیں بھیجا۔ اس لیے ان ساری چیزوں میں توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے وہ توبہ طائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ آج اگر کوئی نحوست ہمارے اوپر ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، بیماریاں ہیں، اور بہت سارے پریشانیوں میں انسان گرتا چلا جا رہا ہے، بے سکونی ہے، ہر طرف جھگڑے ہی جھگڑے، آپس کی محبتیں نفرتوں میں بدلتی جا رہی ہیں، یہ نحوست ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کاموں کی وجہ سے، ان کا وبال ہوتا ہے۔ یہ جو برائیاں معاشرے میں ہوتی ہیں، پھر وہ نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، وہ بھی اس میں پس جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان جو ہے توبہ طائب ہو۔ ابھی 15 شعبان آ رہی ہے، اتوار والے دن غالباً بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور زندگی میں وہ رات آ گئی تو اس میں اگر کوئی شخص یہ ان کاموں میں اگر پایا جاتا ہے، ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بلایا ہی ہمیں اس لیے ہے
کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں، نمازوں کی توفیق اللہ نے دی ہوئی ہے۔ لیکن عموماً عام معاشرہ اگر ہم دیکھا جائے تو اس میں یہ کئی ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ ہے وہ اس رات کو غنیمت سمجھ کر توبہ طائب ہو، اللہ سے معافی مانگے، آج سے ہی توبہ کرے۔ پتہ نہیں شعبان کی 15 رات ہمیں ملے نہ ملے، زندگی ہو یا نہ ہو، آج سے انسان توبہ طائب ہو، آج سے ہی برائیوں کو چھوڑ دے۔ اور جو آدمی دیانتداری کے ساتھ تجارت کرے گا، صحیح معنوں میں تجارت کرے گا، اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ دیکھنا اس کے کاروبار میں برکتیں پیدا کر دیں گے، اس کے کاروبار میں برکتیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی ایسے لوگ بھیج دے گا، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے اس دکاندار سے چیز خریدنی ہے، اس دکاندار کے پاس ہم نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر دکاندار ڈنڈی مارے گا، برے کام کرے گا، ملاوٹ کرے گا، ایک دفعہ چیز لے کر انسان جائے گا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے ڈنڈی ماری ہے، وہ 10 آدمیوں کو اور بتائے گا کہ اس دکان والے کے پاس نہیں جانا، یہ بڑا بے ایمان آدمی ہے، اس دکان والے کے پاس نہیں جانا۔ دوسرا پھر 10 آدمیوں کو بتائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دکان والا بے ایمان ہے، یہ برے کام کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے چیزیں بیچتا ہے، کون اس کے پاس آئے گا؟ جو دیانتداری کے ساتھ چیز بیچے گا اور لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ چیز صحیح دیتا ہے، بتا کر دیتا ہے، دیانتداری کے ساتھ دیتا ہے، ہر کوئی اس کے پاس آئے گا، اس سے چیز خریدے گا، اس پر لوگوں کا اعتماد ہوگا۔ تو اس لیے اچھائی کو اندر انسان پیدا کرے۔ اللہ پاک ہمیں اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچائے جو اس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔